سورہ فاتحہ کا اختتام ہوا تھا ولدالین. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا. جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا. ابو جہل کے راستے پر نہ چلا، عتبہ کے راستے پر نہ چلا، شیطان کے راستے پر خطوات شیطان کے راستے پر نہ چلا، گمراہوں کے راستے پر نہ چلا. چلا تو کس کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ جو صفا پہ جانے والا اور صفا سے مروہ پر جانے والا جو ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے؟ صراط مستقیم پر ہے. معلوم ہوا صفا سے مروہ کی طرف جانے والا بھی صراط مستقیم پر ہے، اور مروہ سے صفا کی طرف جانے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. کعبے سے صفا کی طرف آنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اب ذرا پھر توجہ کیجئے. فمن حج البیت، کعبے کا طواف کیا. اب کعبے کا طواف کرنے کے بعد صفا کی طرف جاؤ. کعبے کا طواف کیا، صفا کی طرف جاؤ. حج سے ویسے ہی ہوتا ہے. کعبے کا طواف کیا، صفا کی طرف جاؤ. اب یا اللہ جب ہم نے کعبے کا طواف کر لیا ہے تو صفا پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے. جب کعبے کا طواف کر لیا، یا اللہ تیرا گھر ہے، اس کا ہم نے طواف کر لیا، اب ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا پہلا نمبر اس کا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابھی اتمرا. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یا اللہ کعبے میں چلے گئے، اب کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت؟ فرمایا ہاں وہاں جانے کی ضرورت ہے. وہاں جانے کی ضرورت ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. فرمایا کہ ان الصفا والمروہ تھا، اس کو ہم نے پہلے رکھا ہے من شعائر اللہ. اور ساتھ ہی فرمایا فمن حج البیت ابھی اتمرا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یا اللہ ہم نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، طواف بھی کر لیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب کیا کرنا؟ فرمایا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے. سبحان اللہ. یا اللہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں یا کعبے کے قریب نفل پڑھنے پر؟ میں نے وہاں جا کر پڑھو. حاجی صاحب وہاں جا کر پڑھو، وہاں جا کر پڑھو. یا اللہ وہاں جا کر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جب حضرت فاروق اعظم وہاں پر آئے، آ کر وہاں پر رک گئے، نشان قدر کی چمک جس وقت ان کی آنکھوں میں پڑی تو رک گئے. تو رکنے کے بعد کہتے ہیں اتنی عظیم جگہ کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو، تو دل میں خیال آیا کہ میں اس کو مصلی نہ بنا لوں، مصلی نہ بنا لوں. تو فوراً جبریل امین آئے اور آ کر پیغام دیتے ہیں فاروق اعظم کے دل میں جو بات آئی ہے ہم اس کو قرآن بنا رہے ہیں. ہم اس کو قرآن بنا رہے ہیں. یا اللہ وہ قرآن کیسے؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا. اے طواف کرنے والوں طواف کو چھوڑو، ادھر آ جاؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. فرمایا ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو. سبحان اللہ. یا اللہ کعبے کے پاس جا کر نفل پڑھنے ہیں یہ یہاں پر پڑھنے؟ فرمایا یہاں پڑھنے، یہاں پڑھنے ہیں. اب صفا پہ جانے والا جو ہے اس نے صفا بھی کر لیا، مروہ بھی کر لیا. اب صفا پہ پہنچنے کے بعد وہ نفل پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. یا اللہ یہ مقام کیا ہے؟ فرمایا شعائر اللہ. شاعر اللہ. اب حاجی صاحب اگر روضہ رسول پہ جا کر، حاجی بلال صاحب روضہ رسول پہ جا کر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر سرکار کے روضے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگتا ہے، شرطہ آتا ہے، وہ کہتا ہے شرطہ آتا ہے
وہ کہتا ہے الل کعبہ، کعبے کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو، ادھر منہ نہ کرو۔ پھر امام اہل سنت سامنے آئے، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اچھا کعبے کو چھوڑ کر صفا پہ جانا یہ ضروری ہے؟ فرمایا ہاں ہاں ضروری ہے۔ تو کعبے کو چھوڑ کر رسول اللہ کے روضے پہ جانا، رسول اللہ کے روضے پہ جانا، تو فرماتے ہیں ہاں یہی بات کر رہے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ سبحان اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، فیضان ہمدم جاری رہے گا، فیضان ہمدم جاری رہے گا۔ اب نیت ہے نا، نیت، اب ذرا توجہ کرنا، نیت ہے نا۔ اب کعبہ شریف کو چھوڑ کر جو صفا کی طرف جا رہا ہے وہ اللہ جا رہا ہے یا غیر اللہ جا رہا ہے؟ اچھا اس کو غیر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اور میں اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صفا اور مروہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب ہے، فرمایا منسوب ان کی طرف ہے، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں شعائر اللہ، شعائر اللہ۔ اچھا جو صفا کی طرف جائے اور مروہ کی طرف جائے وہ شعائر اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو کسی ولی کامل کی طرف جائے تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ ولی اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ شعائر اللہ رسول اللہ۔ اب شعائر اللہ کی طرف جانے والا جو ہے وہ شعائر اللہ، ولی اللہ، رسول اللہ، یا نہ کعبۃ اللہ۔ کعبہ خدا ہے؟ سن لو، اگر کوئی آدمی کعبے کو کعبہ سمجھ کر اور کعبے کو کعبہ سمجھ کر کعبے کی طرف جب سجدہ کرے تو وہ نیت یہ کرے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا خبردار، کعبے کی طرف منہ تو کر سکتے ہو لیکن کعبے کو سجدہ نہیں کرنا۔ کعبے کی طرف منہ کر سکتے ہو، کعبے کو سجدہ نہیں کرنا۔ یا اللہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ فرمایا ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ مولا کریم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اچھا جو پہاڑی کی طرف جائے تو وہ یہ نہ کہے میں پہاڑی کی طرف جا رہا ہوں، میں شاعر اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اب پہاڑی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ شاعر اللہ بن گیا۔
ولی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو گئی، وہ ولی اللہ بن گیا۔ تو شاعر اللہ کی طرف کعبے کو چھوڑ کر شاعر اللہ کی طرف جانا جائز ہے؟ حاجی صاحب، کعبے کو چھوڑ کر شاعر اللہ کی طرف جانا جائز ہے؟ وہ خدا ہے جدھر جا رہے ہو تم، ادھر کعبے کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہو، یہ خدا ہے جدھر جا رہے ہو تم۔ کعبے کو چھوڑ کر تم ایک ولی کے پاس جا رہے ہو، ادھر جانا تمہارے لیے جائز ہے؟